اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، علماء کرام، اساتذہ، مہمانان گرامی اور طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ جس شخصیت، جس ذات والا صفات نے انسانیت کو معراج عطا فرمائی اور انسانی اقدار اور تہذیب کو اتنی مضبوطی دے دی کہ اب قیامت تک جب کبھی ہمیں اقدار اور تہذیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم اسی ذات کا ذکر شروع کر دیں گے کہ جس نے تہذیب اور اقدار کو پروان چڑھایا۔ آپ نے اپنے نانا کے دین کو، اپنے نانا پہ آنے والی شریعت کو وہ حیات نو اور تجدید حیات سے نوازا کہ اب ان کا ذکر ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کا مصداق بنے گا۔ بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، ہر سال دہراؤ، ہر عنوان پر دہراؤ، ہر موقع پہ دہراؤ، اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم جس دنیا میں آئے ہیں، پہلے تو یہ کہ یہ دنیا ہے اور عظیم ترین شخصیات میری اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے، سب سے بڑی عظمت تو سرکار دو جہاں کی ہے کہ جنہیں اللہ نے وہاں سے یہاں بھیجا۔ سرکار کی ایک معراج تو رسمی ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، مگر بزرگان دین لکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ معراجیں حضرت نے زمین سے اور سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، 100 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ۔ بزرگان اہل سنت بھی 80 سے زیادہ معراجوں کے قائل ہیں اور بعض بزرگان 100 سے زیادہ کے معراجوں کے قائل ہیں، لیکن ایک معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ وہ ظاہر ہے ایک ہی معراج کا ذکر قرآن میں آنا تھا تاکہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے اور مصطفیٰ کی عظمت کا عنوان ہے، جس پہ علامہ ذیشان درجوادی تو بڑا حسین جملہ کہتے ہیں، 2 مصرے ان کے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ تو اس ہستی پر جو اللہ نے جو مصیبتیں اور جو مصائب کا انہیں سامنا کرنا پڑا، جس پہ آپ نے فرمایا ما اودیا نبی قط کما اودیت، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچیں جتنی مجھ مصطفیٰ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، اور جسے انیس کہتے ہیں کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جب تقاضۂ بشری کے تحت وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ مگر اصل جو عنوان ہے وہ یہ کہ ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں، ان الجھنوں میں انسان کیسے اپنے آپ کو لے کر چلے، کیا کرے کہ ان مصیبتوں کا سامنا بھی ہو جائے اور انسان کامیاب شمار کیا جائے۔ یہ ہمیں سرکار کی زندگی سے بخوبی ملتا ہے، اور ان کے گھرانے نے ہمیں نبی کی امنگوں اور نبی کی آرزوؤں اور نبی کی پسند کے مطابق ان کے گھرانے نے ہمیں یہ کر دکھایا۔ لہذا قرآن مجید میں یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی 155ویں آیت، اور میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں 156ویں آیت، ان دونوں آیتوں میں اللہ یہی ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بالتحقیق، تین تاکیدیں ہیں اس میں، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، کم کی ضمیر بھی ہے مخاطب کی۔
ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں کہ یہ اس انداز سے اللہ نے بالتحقیق بالضرور لازماً یہ ہوگا، یعنی تین دفعہ باقاعدہ ہوشیار کر کے بتایا ہے کہ یہ ہوگا، تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا مشکلات کی جگہ ہے، دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے۔ ایک صاحب ایک پیر صاحب کے پاس گئے، کہا حضور فلاں پریشانی ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، انہوں نے دعا بتا دی۔ کہا حضور فلاں پریشانی بھی ہے، دعا بتا دیجئے، انہوں نے دعا بھی بتا دی۔ کہا حضور سر میں درد بھی رہتا ہے، کہنے لگے یہ ذکر کر لیا کرو۔ حضور میرے بچے کے ٹانگ میں درد ہے، کہا یہ ذکر کر لیا کرو۔ جب 8-10 دفعہ انہوں نے یہ پریشانیاں بتائیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ دنیا ہے، یہاں پریشان ہی رہنا ہے بھائی، جہاں تمہیں آسائش ملے گی، جہاں تمہیں آرام ملے گا وہ تو آخرت ہے۔ تم دنیا میں اتنا اپنے آپ کو اللہ کی خاطر زندگی گزار کر دکھاؤ کہ پھر آخرت تمہاری سکون سے گزرے، پھر اس جہان میں تمہیں آسانیاں ہو جائیں۔ تو یہ دنیا، خود لفظ دنیا خود ہمیں بتا رہی ہے دنی کی مؤنث ہے، دنی مذکر ہے یعنی پست مذکر، اور پست مؤنث کو کہتے ہیں دنیا، یعنی اتنی گری ہوئی ایک مؤنث، ایک عورت مجھے معاف کیجئے گا، لفظ میں نے صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ایک مؤنث وجود کہ جو پست ترین ہے، دنی کی ضد ہے علی۔ تبھی شاید مولا کائنات نے دنیا کے لیے کہا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تجھے حق رجوع بھی نہیں ہے اب مجھ سے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان۔ تو یہ دنیا ویسے ہی پست جگہ ہے، یہاں ہمیں گزارنا ہے وقت، مگر گزارنا اس انداز سے ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ 80 سال گزریں گے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ آئندہ سانس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس کیفیت میں ہمیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں یہ وقت گزارنا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مصائب اور مشکلات ہمیشہ تیر کے لگ جانے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوتے، پیاس کی تکلیف ہمیشہ نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے یہ 5 چیزیں بیان کر دیں کہ ہم تمہیں ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، جو عربی ادب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ علماء کرام میں محسوس کر رہا ہوں تشریف فرمائیں، بِالشَّيْءٍ کچھ آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف، ڈر طاری ہوگا تمہارے اوپر خوف کی حکومت آ جائے گی، خوف، جو، بھوک، نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ 5 چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کوئی 2 چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، کوئی 3 چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، کوئی ایک چیز سے ہی آزمایا جاتا ہے، مگر یہ ضرور ہونا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا۔ بشر صابرین، بشارت دے دیجئے میرے حبیب صابرین کو۔ صابر کون ہے؟ صابر استقامت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، صابر میدان نہ چھوڑنے والے کو کہا جاتا ہے، صابر بہادر کو کہا جاتا ہے، صابر جوان کو کہا جاتا ہے، صابر طالب علم کو کہا جاتا ہے۔ طالب علم صابر ہے اپنی تعلیمی دور کے اندر، وہ مکمل تعلیم حاصل کرے، وہ بہتر تعلیم حاصل کرے، اپنے نظام تعلیم سے سچا رہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے نظام تعلیم میں، دوران تعلیم میں، سوائے اس کے کہ وہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے۔ لہٰذا میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ایک جوان کو دیکھا تو حضرت نے سوال کیا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا حضور میں کچھ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس جوان سے نفرت ہے جو جوان ہو اور کچھ نہ کرتا ہو۔ لہٰذا جوان نے اگر ایک کورس مکمل کر لیا، ایک نصاب مکمل کر لیا، ڈھونڈے کہ میں کہاں اور زیادہ بہتر پڑھ سکتا ہوں، اس سے آگے مجھے تعلیم کیا حاصل کرنی چاہیے۔ فارغ رہنے والا، بیکار رہنے والا جوان نبی کے گھرانے کو پسند نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کوئی تعلیم کے سن و سال نہیں ہوتے، ہم بڑھاپے میں بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، مگر جوانی جوانی ہے، جوانی دیوانی نہیں ہے۔ جوانی اگر معرفت کے ساتھ ہو تو علی اکبر علیہ السلام بنتا ہے، جوانی اگر معرفت کے ساتھ ہو تو حضرت قاسم جیسا وجود سامنے آتا ہے، جوانی اگر معرفت کے ساتھ ہو تو لا فتح الا علی کا نعرہ جبریل بلند کرتا ہے۔ ایک ایسا جوان کہ آواز آ رہی ہے لا فتح، کوئی جوان ہی نہیں ہے سوائے علی کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوان اپنی جوانیوں کو علی کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ بھی جوان بن سکتے ہیں۔ علی کی جوانی کیسی ہے، اس گھرانے کی جوانی کیسی ہے؟ میرے محترم سننے والوں، جو اکثریت میں جوانوں پر یہ مجمع مشتمل ہے،
میں آپ سے یہی کہوں گا کہ صبر یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنی آرزوئیں، اپنی جو بہت ساری محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی میری ذمہ داری بنتی ہے، اسے مؤخر کر دیں جب بہتر تعلیم حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اور عبادات سے اور فرائض سے انسان غافل ہو جائے۔ بیلنس کر کے چلنا ہے، معتدل زندگی گزارنی ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں اس گھرانے سے سبق لینا ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک فرمان میں مجھے مولا علی کا یاد آ رہا ہے، حضرت فرماتے ہیں قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل انظر الی اقصی القوم۔ جوانوں سے خطاب ہے مولا علی کا، فرمایا جب میدان میں اترو تو اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ تم سامنے والے کو ہٹاؤ گے جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، لیکن تم میدان چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ یہ تمہاری جوانی کا ایک اصل اصول ہے۔ قید قدمیک، اپنے دونوں پیروں کو زمین میں گاڑ لو، تدول الجبال ولا تدل، جبال ہٹ جائیں، جبل ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، جن کی نگاہیں سطحی ہوتی ہیں، کوتاہ ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں، وہ کبھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ آگے ہی نہیں بڑھ پاتے۔ اونچا سوچئے، آپ کو ایک پی ایچ ڈی نہیں کرنی، آپ کو کئی شعبوں میں، کئی تعلیمی عنوانوں میں اپنے آپ کو ماہر بنانا ہے، مسلسل پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے، اور میدان چھوڑ کر نہیں جانا۔ ایک دفعہ پیپر میں نمبر کم آئے ریپیٹ کریں، ایک دفعہ رہ گئے دوبارہ پڑھیں گے جی۔ اگر اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے جمپ کیجئے، ایک سال میں 2 کلاسیں لے لیجئے، لیکن میدان چھوڑ کے جانا اور میدان سے فرار اختیار کر لینا، یہ مولا علی نہیں پسند فرما رہے کسی جوان کو۔ انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھو، اپنی فکر اونچی کرو، اپنی سوچ اونچی کرو، یہ فکر اونچی کرو اور سوچ اونچی کرو۔ عزیزان گرامی، اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ مولانا نورانی صاحب اہل سنت سے ہیں، اور اہل سنت بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ بھی یہاں ہوں گے۔ میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں، یہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا ہے، 1400 سال پرانے مذاہب ہیں۔ جیسے آپ کی یونیورسٹی کے اندر فیکلٹیز ہوتی ہیں، ایسے اسلام کی فیکلٹیوں کے ناموں میں سے ایک نام مالکی ہے، ایک شافعی ہے، ایک حنبلی ہے، ایک جعفری ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی تفضیلی ہے۔ یہ سارے عنوانات ہیں، ہر ایک کی تحقیق ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے موضوع کے اوپر کام کیا ہے۔ نہ یہ سب مل کر مجھ شیعہ کو ختم کر سکتے ہیں، نہ ہم سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ کام فضول ہے۔ ہمیں مشترکات کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اتفاقات کی طرف آنا ہوگا۔ اگر کسی چیز کو آپ مشترک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ پیغام پہنچانا ہوگا۔ کونسلنگ کے بغیر کڑھنا اور جلنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس وقت جلیں اور کڑھیں کہ جب ہم نے محنت کر لی ہو اور اپنی بات پہنچا دی ہو، اور پہنچ بھی گئی ہو اور پھر بھی کوئی ضدیت پر اترا ہوا ہو، تب جلنا اور کڑھنا بنتا ہے۔ لیکن جب تک میں نے اپنی بات پہنچائی نہیں ہے، میں نے سمجھایا نہیں ہے، ہم تو ملاقات کے روادار نہیں تھے۔ الحمدللہ میں آپ سب کا سلام بھی پہنچاؤں گا مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ کل بھی رات میری ان سے بات ہوئی، وہ ملک میں نہیں ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ مجھے بھی مسلسل 3 دن سے بخار ہے، اور میرے آپ کو دیکھ کر ذرا سا تازہ ہو گیا ہوں۔ جوانوں کو دیکھ کے تھوڑی سی ہمت پکڑی ہے۔ تو لوگ روادار نہیں تھے ملاقاتوں کے حوالے سے، بیٹھنے کے حوالے سے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت زندہ آباد، علماء اہل تشیع زندہ آباد، انہوں نے مل کر محنت کی ہے اور ایک دوسرے سے قریب ہوئے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل وہ سرکاری فورم ہو یا ملی یکجہتی کونسل وہ عوامی فورم ہو، الحمدللہ مولانا نورانی صاحب، مولانا جعفر سبحانی صاحب تشریف فرمائیں، یہ سب ان فورموں کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، اور ہمارے درمیان مشترکات جو قومی اور مشترکہ مفادات ہیں، جو ہمارے ملکی مفادات ہیں، جس میں ہم مل کر پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم بھی ایک چھوٹے سے کارکن کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں آزمائشوں کا سامنا ہے، وہ آزمائشیں
تعلیمی دنیا کی ہوں. میں بھی درد دل سن رہا تھا وائس چانسلر صاحب کا، اور ان سے بھی درد دل کر رہا تھا. جو مسائل ہیں، جو تعلیمی اداروں میں کمیاں، کاستیاں، کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں یا کہہ دوں نا اہلیاں ہیں، انہیں برطرف کرنے کی ضرورت ہے. بڑے فورموں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. کراچی یونیورسٹی نہیں بلکہ اور یونیورسٹیوں میں جو مسائل ہیں ان کو بھی اس کی نشاندہی پہلے مرحلے پہ، دوسرے مرحلے پہ ان کے حل کی طرف جانے کی بات ہو، اور بات بھی ان سے ہو جن کے ہاتھ میں حل کرنا ہے، یعنی جو صاحبان اختیار اور اقتدار لوگ ہیں. لیکن تعلیم سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ اس گتھی کو سلجھا دیجئے، سارے مسئلے خود حل ہو جائیں گے. آپ یونیورسٹی کے اندر لیکچر لینے جاتے ہیں، ہم کہیں خطاب کر رہے ہوتے ہیں، کہیں میلاد میں یا کسی مجلس میں یا کسی جمعے کے خطبے میں یا مثلا اپنے روزانہ کی ملاقاتوں میں، تو یہ کلاس ہی ہو رہی ہوتی ہے. اور جب کبھی ٹیچر اچھا نہ ہو اور تعلیم اچھی نہ ہو تو ادارہ بند نہیں کیا جاتا، ٹیچر تبدیل کیا جاتا ہے، پڑھانے والوں کو بہتر ڈھونڈا جاتا ہے. اور وہ ماحول الحمدللہ پہلے کی نسبت بہتری کی طرف ہے. خود کچھ وقت نے ہماری تربیت کی ہے، زمانہ خود معلم ہے. وقت کیونکہ خود معلم ہے، استاد ہے، وقت سکھاتا ہے بہت ساری چیزیں. کچھ سوشل میڈیا کی بھی مہربانیاں ہیں جو انہوں نے بہت ساری غلط فہمیاں ہمیں گھر گھر تک پہنچا دیا، ایک دوسرے تک پہنچا دیا. مجموعی طور پر ہمیں آزمائشوں کا سامنا ہے، اور آزمائشوں سے نکلنے کا سب سے اچھا نسخہ کربلا والوں نے ہمیں عطا کیا ہے. کربلا والوں کو اللہ نے 5 آزمائشوں میں ایک وقت میں آزمایا ہے، 5 آزمائشوں میں مبتلا کیا اللہ نے. خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، نقص اموال بھی ہے، انفس بھی ہے، اور ثمرات بھی، اولاد بھی مر رہی ہے، جانیں بھی جا رہی ہیں، بھوک اور پیاس بھی ہے، خوف بھی ہے. خوف البتہ وہ قرآن کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں نہیں بیٹھے گی بات. ہمیں پورا قرآن پڑھنا ہوگا، تب جا کے ہمیں یہ جو الجھنیں کبھی کبھی آتی ہیں علمی طور پہ وہ حل ہوں گی. پورا قرآن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آیت اس آیت کے ساتھ نہیں جڑے گی، یہ آیت فلاں آیت کے ساتھ جڑے گی. یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ میں آزماؤں گا، صابروں کو بشارت دے دیں. جو صابر ہے، جو صاحبان بشارت ہیں، وہ اللہ کے اولیاء تو ہیں نا، وہی تو اللہ کے اولیاء ہیں. لیکن ایک اور جگہ کہا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء جو ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ خوف کون سا ہے جو اولیاء الہی کو نہیں آتا، اور یہ خوف کون سا ہے جو حسین کو کربلا میں آ رہا تھا، یا صابرین کو کربلا میں آیا، یا صابرین کو اپنی زندگیوں میں آ سکتا ہے جنہیں جنت کی بشارت بھی دی جا رہی ہے. وہ خوف اور ہے، یہ خوف اور ہے. وہ خوف جو حضرت موسیٰ کو آیا تھا، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے لیے لفظ خوف آیا ہے. وہ خوف حضرت موسیٰ جیسے یہ والا خوف جو ہمیں خوف ہوتا ہے نہیں. یہاں خوف امت کی گمراہی کا خوف، امت کے جہنم میں جانے کا خوف، امت کے باطل نظریے پہ چلنے کا خوف. خوف ہمیشہ میں اپنی ذات سے متعلق کھاؤں تو وہ خوف نہیں ہوتا، کسی اور کی بہتری کے بارے میں، کسی اور کی پریشانی کے بارے میں جو خوف ہے وہ بھی تو مجھے ہی ہو رہا ہے، وہ بھی تو آپ کو ہو رہا ہے. جسے قرآن مجید نبی مکرم کی صفات کے طور پہ بیان کرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم. نبی مکرم جو پریشان رہتے تھے وہ اپنی پریشانیوں میں پریشان تو معاذ اللہ نہیں تھے، وہ امت کی پریشانیوں میں پریشان تھے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، میرا نبی تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے، یہ والا خوف. لہذا ایک راوی کہتا ہے جو یزیدی لشکر کا سپاہی تھا، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ کربلا کے واقعات کو امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر بیان فرمایا. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مدینہ پہنچ کر بیان فرمایا کہ ہم نے کربلا میں کیا دیکھا. اور کربلا کے بعض دوست ہمارے سوال کرتے ہیں کہ صاحب اتنی جزیات آپ کو کیسے پتا؟ آپ جب مصائب مقتل پڑھتے ہیں تو اتنی ذیلی باتیں کہ حضرت امام حسین نے جب حضرت علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی تو کیا فرما رہے تھے، یا حضرت امام حسین کے گلو مبارک پہ جب خنجر چل رہا تھا تو کیا زبان ان سے کیا جملے ان کے ادا ہو رہے تھے، یہ اتنی ذیلی بات آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب مختار ثقفی نے قاتلان امام حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا تو اس وقت تک وہ سزا نہیں دیتا تھا جب تک کہ پوری داستان اس سے سنتا نہیں تھا. بتاؤ کیا دیکھا، بتاؤ کیا کیا. تو مجرم کا اقرار جو ہوتا ہے نا عدالتوں میں وہ کافی ہوتا ہے. مجرم کہہ رہا ہے میں نے کیا یہ کام، مجرم کہہ رہا ہے میں نے ایسا کیا تھا، تو وہ روایت بنی، وہ مقتل بنا، وہ تاریخ کا حصہ بنا. زیادہ تر واقعات کربلا مجرموں کا اقرار ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے ایسا دیکھا، یہ ضمناً بات آ گئی. ایک راوی ہے، ایک سپاہی ہے جو یزیدی لشکر کا سپاہی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا
کربلا میں حسین نے 10 لوگوں کو مارتے مارتے چھوڑ دیا. تلوار حسین ابن علی کی اس کی گردن تک آ گئی تھی جب آخری وقت میں اپنا دفاع کر رہے تھے مولا, اور بالکل مار سکتے تھے مگر حسین نے تلوار ہٹا لی اور اسے بھاگنے کا موقع دیا. تو کہتا ہے میں اپنا گھوڑا لے کے حسین کے گھوڑے کے سامنے آ گیا, میں نے آواز لگا کے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, کیا آپ نے اتنے لوگوں کو قصدن چھوڑ دیا, آپ مار سکتے تھے آپ نے نہیں مارا. تو حسین ابن علی نے آواز دے کر کہا میں اس میں ہدایت کی نورانیت اور چنگاری دیکھ رہا تھا, یہ آگے جا کے ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ جہنم میں نہیں جائے گا, اس کے اندر کچھ نور کی چنگاری موجود ہے. یعنی اس حد تک یہ ہمیں ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں اچھا بشر دیکھنا چاہتے ہیں. اس گھرانے کا پیغام, اس خانوادہ مصطفیٰ کا پیغام ہی یہ ہے کہ تم آزمائشوں کا سامنا کرو, وقت کو اپنی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو. یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. الدہر یومان یوم لکا و یوم علیکا, زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے, ایک دن تمہارے خلاف رہے گا, ایک دن تمہارے حق میں رہے گا. تم جو دن خلاف آیا ہے, تمہاری مخالفت میں آیا ہے, اسے گزار دو, اسے اچھے انداز سے گزار دو. کل اچھا ہے, مستقبل اچھا ہے, کل انہی کا ہے کہ جو ان اصولوں پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے, اس پہ عمل کرنے, ملک کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس ادارے کو, جامعہ کراچی کو, وائس چانسلر صاحب کے زمانے میں ہی بہت ساری ترقیاں عطا فرمائے تاکہ ان کی جو خدمات ہیں وہ یہ جامعہ لے سکے. اساتذہ, طالب علم, جتنے بھی احباب یہاں متعلق اور مہمان تشریف فرما ہیں, ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو بطفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی پاک اولاد, آپ کے اصحاب منتجبین اور قربانی دینے والی شخصیات جنہوں نے تاریخ میں اپنی جان, شہدائے بدر, شہدائے احد اور شخصیات خاص طور پر شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمیں سرخرو فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.